من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام حضرت مولانا صاحب، معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک اور مقدس کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں اللہ کی ذات کی طرف سے پیغام ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے، اور 23 سال پر محیط سدرۃ المنتہا سے لے کر قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جبرائیل امین کی اڑان ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر انسانیت کے لیے اور کچھ بھی نہیں، باقی سب کچھ اس سے ہیچ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے دنیا بنائی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ جب اس کو ختم کرنے پہ آئے گا تو وہ فرماتا ہے کلمہم بالبصر، تیری آنکھ کی جو جھپک ہے نا اس سے بھی پہلے ختم ہو گیا۔ وہ قادر ہے اس بات پر، چاہے کر سکتا۔ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس جہان کی زندگی کا حاصل، اس کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جہان میں ہمیں بھیجنے کا مدعا، اگر ہم اس تک نہیں پہنچے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی 6-7 کھرب روپے بھی ہوں، کوئی اقتدار کے لیے بہت بڑا وسیع ملک بھی ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہو، اگر وہ نسبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمارے پاس وہ اس جہان میں نہیں آئی تو یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس جہنم کے انگاروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے آج کے دور کے المیے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ ایمان ہے، ہم جتنے مسلمان ہیں ہمارا ایمان باللہ ہے، ایمان بالقرآن بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ، ہم لے آئے۔ اللہ کہتا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے مبعوث ہے، اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ، ہم لے آئے۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر اللہ کہتا ہے انسان اور میرے درمیان ایک ایسی پاکیزہ، خوبصورت، باریک، بہترین، ایسی لطیف اور نفیس ایک نسبت ایسی ہونی چاہیے جو ذاتی طور پر اس کی اور میرے ساتھ تعلق ہو۔ جب وہ ہوگا تو اللہ کریم کہتا ہے یہ انسان بہت بلند انسان ہے، اس نے انسانیت کا حق ادا کر دیا۔
ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالقرآن بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی نسبت کو ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری ذات کے نام تیری ذات کی طرف سے، ایک تیری ذات ہو ایک میری ذات ہو، درمیان سے یہ ساری کائنات ہٹ جائے اور تو اور میں رہ جائیں، جب یہ تیری کیفیت بنے گی تو اللہ کہتا ہے تو بازی جیت جائے گا۔ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ اسی کی طرف ایک کڑی ہے، یہ اسی راستے کی ایک کڑی ہے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو سورت مزمل کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ مکی صورت ہے اور یہ ابتدائی صورتوں میں شامل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی صورتیں ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے وحی نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے بتایا کہ میرے ساتھ آپ کی ذاتی نسبت کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ اب نبی کی ذات کی اور اللہ کی ذات کی تو نسبت ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی امت میں سے عبدالآباد تک جو آدمی بھی آئے آپ کے ان نقوش پا پر چلتا ہوا ہے اور اسے نسبت ہو جائے تو پھر اس کا اور میری دوستی لگ جاتی، ورنہ بس رسمی سا تعلق ہے بس۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ۔ معزز حاضرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اسم ربک، ذاتی نام اس کا جو ہے نا اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ باقی سارے صفاتی نام ہیں جیسے رحیم، غفار، غفور، یہ تو اس کی صفات ہیں۔ اس کی جو ذات ہے، جس ذات کے ساتھ وہ کہتا ہے تیرا اور میرا تعلق قائم ہونا ضروری ہے، وہ میرا ذاتی نام ہے۔ میرے ذاتی نام کے ساتھ تیری نسبت ہو جائے گی تو تیری بات بن جائے گی۔ اسی لیے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرْ۔ قرآن تو نازل و سستی پر ہو رہا تھا اور یہ امر بھی اسی کو ہے، وَاذْكُرْ، یہ امر کا صیغہ ہے، میرا ذکر کر۔ کیا ذکر کر؟ اسم ربک، جو میرا ذاتی نام ہے وہ کر۔ اور کیسے کر؟ تبتل، تبتل کسی کیا کہتے ہیں؟ یعنی تبتل یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے خیالات میں کچھ بھی نہ ہو، صرف آپ کی ذات ہو، آپ کے دل کی گہرائیاں ہوں اور صرف اللہ کے ذاتی پاک نام ہو، آپ کے سانس اور دل کی دھڑکنیں اس کے نام پر آئیں اور جائیں، یہ کیفیت تبتل کی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ تبتل کے ساتھ میری ذات کا ذاتی ذکر نام کا کرے گا، پھر تیری میری دوستی لگ جائے۔ اسی کیفیت کو بڑے بڑے اولیاء کرام، مشائخ اعظام، انہوں نے اس دولت کو بانٹا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ پیر صاحب کیا ہوتے ہیں؟ فلانا شیخ بھائی تو پیر صاحب ہے۔ میں نے کہا پیر تو بھائی ہے ہی فارسی کا لفظ، اور شیخ عربی کا لفظ ہے، اور شیخ جو ہے اس کو لفظ کو تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے ابو کو بھی شیخ کہا تھا، قرآن میں موجود ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا ابو جو ہے وہ بوڑھا آدمی ہے۔ پیر کو بھی عربی میں فارسی میں بوڑھا آدمی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ حضرت تو مجھے لگتا ہے میری عمر سے بھی زیادہ، یہ تو پھر بہت بڑے پیر ہوئے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟
پیر اصل میں وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو آپ کے سانس کی آمد اور رفت پر اللہ کے ذاتی پاک نام کی چھاپ لگا کر آپ یہاں ہوں، آپ کے دل کی دھڑکنیں عرش کے مکین کو سنائی دیں، وہاں سے محبتوں کے پیغام آ رہے ہوں، یہاں سے محبتوں کے پیغام جا رہے ہوں، جو یہ نسبت آپ کی وہاں بنا دیتا ہے وہ پیر ہوتا ہے۔ باقی تو میراثی ہوتے ہیں، چھوڑ دو، دفع کرو ان کو، اس کو پیر کہتے ہیں۔ امت محمدیہ کے سب سے بڑے پیر تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اتنا بڑے اولو العزم نبی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء 1.25 لاکھ جتنے بھی مبعوث ہوئے سب کے سب اسی کے ہستی کے نام کا پرچار کرتے گئے۔ اپنی امتوں کو جو تبلیغ کرتے تھے اس میں تبلیغ کا ایک اہم ترین ضروری پہلو یہ ہوتا تھا، وہ بتاتے تھے اپنی امتوں کو کہ اگر ہمارے بعد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے تو تم ہماری شریعت اور حکموں کو چھوڑ دینا، وہاں چلے جاؤ۔ یہ انبیاء کرام کی نبوت کی تبلیغ کا حصہ تھا، تو وہ ہستی ہے۔ اب اس کو جو اللہ کہہ رہا ہے واذکر، میرا ذکر کر، اللہ کیا؟ اسم ربک، میرے ذاتی نام کا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ کے دل کی دنیا کو اس سارے جہان سے نکال کر آپ کو رات اور دن کی تنہائیوں میں مصلے پر بٹھا کر آپ کے دل کی دھڑکنیں اور آپ کی سانسوں کو اٹھا کر رب کائنات کے ہاتھ میں ان کی باغ دے دیتا ہے۔ آپ کا دل دھڑکتا ہے تو اس میں اللہ ہوتا ہے، آپ کا سانس باہر آتا ہے تو اس میں اللہ ہوتا ہے، اور آپ کو ساری دنیا سے ہٹ کر آپ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو یہ آپ کو مشق کرواتا ہے وہ پیر ہوتا ہے، باقی میراثی۔ یہ بات اللہ خود اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، واذکر اسم ربک، کیسے کر؟ تبتل، ایک تو ہو ایک میں ہوں، رات کی تنہائیاں ہوں، تیری میری بیٹھک ہو، تو فرش پر ہو، تو ساکنان عرش کے ساتھ تیری مجلس ہو رہی ہو، رات اور ستارے اور کہکشائیں تجھے دیکھ دیکھ کر جا رہے ہوں، صبح کے آثار آ رہے ہوں، اور تیری اور میری مجلس قائم ہو۔ جس کو یہ کیفیت عطا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں، مجھے یہ کیا کر۔ باقی اگر سارا دن میں آپ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، دنیا داریاں کرنی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ نسبت کیا، ایمان کیا، ایمان بالقرآن کیا، ایمان بالاسلام کیا، وہ تو سب سارا ڈرامہ ہی ہے۔ آپ کو اس دنیا کی حقیقت بتاؤں، معروف واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بیت اللہ کے مطاف میں تشریف فرما تھے۔ مروان کی حکومت تھی، وہ بیت اللہ کے مطاف میں آیا، اسے کسی نے بتایا کہ عمر ابن خطاب کا پوتا ہے، تو وہ ادباً اس نے ملا، اس سے بات کی، اس کو عرض کی کہ حضرت میں آپ کو کوئی ہدیہ پیش کروں، آپ مجھ سے کچھ لے لیں۔ انہوں نے فرمایا یہاں تو یہ سامنے اللہ کے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوں، یہاں میں اس کو چھوڑ کر تجھے کیا کروں؟ تو اس نے کہا میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، جب آپ تشریف لائیں گے تو پھر میں بات کروں۔ وہ باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت اپنے معمولات اذکار سے فارغ ہوئے، باہر گئے، دیکھا تو وہ کھڑا تھا۔ اس نے پھر اصرار کیا حضرت مجھ سے آپ کچھ لے لیں ہدیے کے طور پر۔ تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے سے کیا لوں، دنیا لوں یا دین لوں؟ تیرے پاس دینے کو دین ہے یا دنیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضرت دین میرے پاس کیا ہونا ہے، میں تو بادشاہ دنیا دار ٹائپ ہوں، میرے پاس تو یہ سکے ہیں، درہم ہیں، دینار ہیں، یہ ہیں۔ اگر آپ فرمائیں کوئی جاگیر لینی ہو کچھ، مجھے آپ کی عقیدت ہے میں آپ کو دنیا ہی دے سکتا ہوں۔
آپ نے ارشاد فرمایا مروان اللہ کی قسم میں نے دنیا اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ اس کیفیت کا نام واذکر اسم ربک تبتل۔ یہ دکانیں لد گئیں۔ اب جہاں آپ خانقاہی نظام میں کہیں غوث بہاؤالدین زکریا کے ذکر اللہ کے نعرے گونجتے تھے، وہاں اب کیا ہے؟ مگر آپ یہ بات یقین رکھیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، ان کے اندر موجود کیفیات دائمی ہیں۔ زمانہ یا وقت جتنی کروٹیں بدل لے سو بدل لے، مگر یہ کیفیات اللہ کی طرف سے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کریم اس کو اٹھا کر اس راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ایسے درویش پھر رہے ہوتے، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نے خواستہ دین کا یہ شعبہ ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کی عالمگیریت اور افاقیت اور عبدالآباد تک رہنا، کوئی کہے جی مجھے تو بڑا شوق تھا آپ کے ذکر کا، مجھے تو کوئی بندہ نہیں ملا تو میں کیا کروں؟ اس کا مطلب ہے پھر تو دین عالمگیر نہ ہوا نا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایمان تو سب ٹھیک ہے، مگر جو ذاتی نسبت اس کی ذات کے ساتھ ہے وہ نہیں۔ اور یہ جو آپ کی ذات کو اور اللہ کی ذات کو آپس میں ایک ایسا ربط کروا دیتے ہیں کہ آپ کا سانس اندر آئے تو لفظ اللہ ہے، باہر جائے تو ہو کی چوٹ لگاتا ہوا جائے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے مجنون ہوں۔ جب آپ کی یہ کیفیت و ذکر ہو رہا ہے، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اللہ کے پاک نام کی چوٹ طلب کھا رہا ہے، اور روح جو ہے مصفہ اور پاکیزہ ہو رہی ہے، اور یہ ساری کیفیات جہاں سے آپ کو ملیں، آپ یقین کریں کہ ساری دنیا کی بادشاہی دے کر بھی لینی پڑے تو لے لینی چاہیے۔ اس کی تاریخی حقیقت یہ افسانہ نہیں کہا میں نے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کا کتنا بڑا عظیم الشان صوفی ہوا ہے، اس کی سیرت میں موجود ہے۔ وہ ایک دفعہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کو پتہ لگ گیا یہ ابراہیم بن ادھم وہی ہے جو خراسان کا بادشاہ ہوا تھا اور اب بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ یہ جو ولایت اور ہدایت کا باطنی نظام ہے اس میں ایک ہوتا ہے بندہ قطب مدار، میں نے سن رکھا وہ کوئی بڑی شے ہوتا ہے، جیسے غوث بہت بڑی شے ہوتا ہے، جیسے فرد اور قطب وحدت اور ابدال وہ بھی بڑی شے ہوتا ہے۔ مجھے شوق ہے اس سے ملنے کا، مجھے آپ ذرا اس کی نشانیاں بتا دیں گے، میں اس سے ملوں۔ انہوں نے فرمایا بھائی وہ بھی بندہ ہوتا ہے، کوئی اس کے سینگ تو نہیں ہوتے، وہ بھی اسی طرح بندوں میں پھرتا رہتا ہے، اور وہ اب کیا میں بتاؤں آپ کو بھائی وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا آپ بتائیں۔ وہ جب اس نے بہت تنگ کیا اور تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اس کو ٹالنے کے لیے کہ بھائی یہ جو سامنے جبل ابو قبیس ہے نا، وہ اگر اشارہ کرے تو وہ بھی کانپ جاتا ہے، وہ قطب مدار ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرف اشارہ کیا تو پہاڑ کانپا ایسے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اس سے جان چھڑا رہا تھا۔ اس کو اللہ کہتا ہے واذکر اسم ربک، تو جب میری ذات کے ساتھ تو انوالو ہوگا، تیری ذات دنیا و ما فیہا سے نکل کر میرے حضور حاضر ہوگی تو پھر تیری اور میری جو بیٹھک لگے گی اس بیٹھک کا سما اور ہوگا۔ جو آپ کو یہ بیٹھ کے لگواتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات جی اسی جی ہوں کریے جی کرتے پھر جی ساڈا فلانا نقصان ہو جائے گا جی، پھر دکان دا ٹائم ہے جی، پھر اسی جی ادھر جانا ہے جی، پھر اسی ادھر جانا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی وسوسے کا علاج اس نے ساتھ بتایا ہے۔ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، تم لا الہ الا اللہ کرتے رہو۔ اس نے کہا یہ ساری مشرق اور مغرب میری ہے،
میرے حکم سے تجھے سب کچھ ہوگا. اگر تو میرا بن کر رہے گا تو یہ مشرق اور مغرب تیری نوکری کرے گی. یہ میری ہے، میرے حکم پر چلتی ہے. اگر میں چاہوں گا تو تیری روزی یہاں کے مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت ہے. تو مجھ پر اعتبار کرو. میرے جو دوست ہوتے ہیں میں انہیں تنہا نہیں چھوڑتا. یہ اس کا وعدہ ہے. یہ اس شیطانی وسوسے کا جواب دیا ہے اسے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. کہتا ہے میاں میرا مجھے وکیل بنا اپنا. فاتخذہ وکیلا، مجھے اپنا وکیل بنا. تیری زندگی کا میں وکیل ہوں. تو اپنے سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کی باغ ڈور میرے حوالے کر. تو میرا بن کے رہو اس جہان میں. جو ذکر اللہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ریفارمیشن ہوتی ہے، جو اصلاح ہوتی ہے، جو آپ کی زندگی کے اوپر بہترین سے بہترین نقش ثبت ہوتا ہے، جو آپ کی روح کو مہکاتا ہے، جو آپ کے دل کو چمکاتا ہے، وہ یہ کیفیت ہوتی ہے جو اہل اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں. یہ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نبوت کا ہے، مگر بطور وراثت یہ حلالی بیٹوں کو ملتا ہے. انبیاء کے وارثان جو ہوتے ہیں نا وہ ان کیفیات کے حامل ہوتے ہیں. تو آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہے رب المشرق والمغرب. یہ مشرق اور مغرب میری ہے، میرے حکم سے ہوتی ہے. رزق کا میں مالک ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. اور وہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی خاتون کے اندر بچے کے عمل کی شروعات ہونا شروع ہوتی ہیں تو جو ان امور پر نگرانی کے لیے فرشتہ مقرر ہے، اس دن جس دن آپ کے گھر امی کے رحم میں آپ کی نشو و نما کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اس دن فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ اس کو عورت بنانا ہے کہ مرد بنانا ہے. 4 باتیں پوچھا، حدیث مبارک ہے. اللہ اس کو حکم دیتا ہے یہ بنانا ہے، وہ بتاتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے اللہ اس کو کافر کر کے مارنا ہے یا مسلمان مارنا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے. تو اللہ اس کو بتا دیتا. اس کے علوم کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اس کو میں موقع دیتا جاؤں گا یہ کرتا جائے گا اور میرے ساتھ بغاوتیں کرتا جائے گا اور انجام کتے کی موت مرے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دیتا. اور پھر اللہ فرماتا ہے، وہ فرشتہ اس سے عرض کرتا ہے اللہ یہ مرے گا کہاں؟ اس کی موت کا سارا نظام بھی اس دن بتا دیا جاتا ہے جس دن امی کے پیٹ میں تیری اور میری تخلیق ہو رہی ہوتی کہ اتنے بعد یہ مر جائے گا. اور یہ بھی ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کون سی زمین پر کہاں مرے گا. تو میرے بھائی اللہ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، جو یہاں ہم کر جاتے ہیں، لگا جاتے ہیں، دوستیاں لگ جاتی ہیں، پھر عجیب و غریب مزہ آتا ہے. پھر اس زندگی کا عجیب و غریب یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت کا بھی عجیب کیف ہوتا ہے. چلے تو جانا ہے بھائی، کون ہے ہم میں سے جو کہتا ہے میں نے نہیں جانا؟ سب نے جانا ہے. اور وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ اس کا تو اعلان ہے 50,000 سال کا دن ہے اور ہر بندے نے اکیلا اکیلا حاضر ہو. اکیلا ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، انبیاء کرام دیکھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ فروز وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل اکیلا بندہ اللہ کے حضور ہوگا. تو اس وقت جو بات چیت ہوگی، جو بندے یہاں اللہ کے نام کی نسبت اور ذکر سے اپنے دلوں کو چمکا کر گئے ہوں گے، ان کے چہرے دور سے منور ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن دنیا کے یا چہرے بندوں کے سفید ہوں گے یا کالے ہوں گے. بس
یہ جو مرچ مسالے یہاں ہم لگاتے روز بنے پھرتے ہیں نا، کریمیں لگا کے رانی ہوئے یا میں مرد ہوئے، یہ وہ نہیں وہاں چلے گا وہاں وہ نور ہوگا جو آپ نے یہاں بیٹھ کر اللہ کے پاک نام کے ذکر کے ذریعے کمایا ہوگا۔ شاد فرمایا یہ جو اس طرح کے درویشان حق ہیں، حدیث مبارکہ ہے 1000 سال کی مسافت کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت کا حامل چہرہ ہے جو چمک رہا ہے۔ تو کہتا لگاؤ میرے ساتھ دوستی۔ وہ ایک جگہ اور کہتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ارے میں تیری جو زندگی ہے اس کو گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر اپنے نور کے سویروں کی طرف میں رخ کر دیتا ہوں، میرے ساتھ تیری نسبت اور دوستی ہوگی تو اس کا یہ میں انعام یہاں دوں گا۔ تو ساتھیوں کہتے ہیں یہ رب المشرق والمغرب، تیرے کیا خیال ہے کائنات مشرق سے مغرب تک جو پھیلی ہوئی ہے یہ میری ہے، میرے حکم سے ہوتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہتا ہے کوئی ایسا زندگی یا روح انسان یا حیوان یا جانور یہاں اس زمین پر نہیں ہوتا جس کے رزق کا سارا کنٹرول میں نے وہاں رکھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے اس کے رزق کا فیصلہ میرے اللہ نے اس دنیا کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے کر دی، تو اس کے لیے تو اللہ سے دوستی کر داؤ لگا پھر رہا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بات عجیب عرض کروں، آپ کو بہت کوئی جلدی تو نہیں ہے، ایسی 2-4 منٹ لے لیں۔ مستند روایات میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں وقت کے، ایسا عجیب بادشاہ ہے جس جیسا بادشاہ نہ کسی نے دیکھا نہ سنا۔ اس نے دعا کی تھی میرے اللہ جو تو نے مجھے بادشاہی دی ہے میرے بعد پھر کسی کو نہ دینا۔ ہواؤں پر اس کا اختیار ہے، جانوروں کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، پرندوں کے ساتھ اس کے درباری ہے، جن چھوڑ انسان چھوڑ جن جو ہے اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے۔ علماء نے فرمایا 6 لاکھ آدمی کا اس کا دربار لگا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، یکدم اس کا دل کرتا ہے اپنی مملکت کے فلاں ایریے میں جائیں، ہوا کو حکم دیتا ہے وہ 6 لاکھ بندے کو اٹھا لیتی، جہاں اس نے فرمایا ہوتا ہے وہاں جا کر اتار دیتی۔ اس ہستی کا بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو اس سے جیسے یہ سڑک پر چیونٹیاں رینگتی پھر رہی ہوتی ہیں، تو چیونٹی گزری، تو چیونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو پتہ نا ان سے چیونٹیاں وغیرہ قرآن بتا رہا ہے، نمل جو ہے نا یہ چیونٹیاں، جب بھی ان کا لشکر چلتا تھا نا تو قرآن کہتا ہے جو چیونٹیاں ہوتی تھیں ان کی ملکہ اپنی چیونٹیوں کو کہتی تھی چلو جا کر کھڈ میں گھس جاؤ، اس کا لشکر گزر رہا ہے کہ ہمیں لتاڑی دیں دے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ نمل پڑھے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں علماء نے کہ وہ چیونٹی گزری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے ترنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا بتا تجھے کیا دوں، چیونٹی کو فرمایا، مستند روایت ہے۔ تو چیونٹی نے عرض کی میری عمر بڑھا دے، میں کیسے بڑھا سکوں، یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بڑھائے گھٹا میں تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت مجھے ایسا کرے کہ رزق میرا کشادہ کر دے، یہ جو ایک دانے کے لیے میں کھوڑ سے نکل کر بھاگتی ہوں سارا دن اور پھر ایک دانہ لے کے کھوڑ میں جاتی ہوں، تو میرا رزق مجھے وہیں کھوڑ میں جتنا میں چاہوں مل جائے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں رزق میں کیسے دے سکوں، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا اور وہی دیتا ہے جتنا دیتا ہے۔ تو پتہ چیونٹی نے کیا کہا، چیونٹی نے کہا دنیا کی زندگی کے اندر 2 چیزوں پر مدار ہے ہماری زندگی کا، چاہے انسان ہو یا جن ہو یا حیوان ہو یا پرندہ ہو یا چیونٹی ہو، کہ یا تو اس کی عمر لمبی ہو
یا اس کے پاس رزق کی بڑی وسعت ہو، یہ دونوں تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو بادشاہت کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ کو نیچے اتر رہے ہیں، بادشاہ کے لے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو دربار میں انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کندھے بھی اس طرح ہو گئے۔ تو جو درباری بیٹھے تھے انہوں نے فوراً، اب یہ تو نہیں ساروں نے تو نہیں سنا بھائی چیونٹی کے ساتھ کیا بات ہوئی، یا ادھر سے کوئی چیونٹی گزری ہے جن کی جن پر نظر پڑی اور پھر یہ بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا اللہ کے نبی، ابھی تو آپ ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو چیونٹی گزر رہی ہے نا، اس نے میری گردن بھی جھکا دی اور میرے کندھے بھی جھکا دیے۔ ارے دنیا یہ ہے بس، اس کی اور کوئی وقت نہیں۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جس دن اللہ کے حضور حاضری ہوگی نا اور اس دن ہمارے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس کی نسبتیں نہ ہوئی، تو دل کرے گا کہ ساری کی ساری جو زمین و آسمان کی ملکیت ہے کہیں میرے پاس آ جائے تو میں وہ اللہ کو دے کر جو ہے اس کے بدلے میں نجات پا لوں اور ایمان لے لوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ناتقبل، نہیں ہو سکتا، تو کائنات میری ہے، تو کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، تو مشرق اور مغرب میری ہے، میرے ساتھ نسبت کرو تو سب کچھ تمہارا ہے۔ بڑی تاریخی روایت ہے، محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا، اس کا ایک غلام جو تاریخ میں ہے نا ایاز، وہ سید زادہ تھا، اس نے اس کو بڑا اپنا خاص الخاص بنایا ہوا تھا۔ تو جو دوسرے درباری تھے وہ اس سے حسد کرتے تھے، یار یہ جو ہے غلام زادہ، یہ اس کی ہر بات کو، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں یہ ہو، اس کی بات اور ہوتی ہے، ہماری تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ تو ان کی اس جو تاثر تھا اس کو مٹانے کے لیے ایک دن محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں تم لوگوں پر خوش ہوں، تم مجھے جو لینا چاہو لے لو، میں دیتا ہوں۔ تو جو درباری بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے جاگیر کا کاغذ لیا، بھائی یہ دے دو، کسی نے خزانے کے ہیرے جواہرات مانگ لیے، یہ دے دو، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے جیسے جب وہ سارے لے چکے تو اس وقت محمود غزنوی نے کہا ایاز ادھر آؤ، تم کیا مانگتے ہو؟ وہ آیا، اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں تجھے مانگتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہ میرا اور تمہارا اور اس کے درمیان فرق ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رے مشرق و مغرب میری ہے، تو مجھ سے مانگ، میرا بن، میرے پاک نام کے ذکر سے اپنے زندگی کے باطن کو آراستہ کر، اللہ اللہ بیٹھ کر کیا کر، صبح بھی شام بھی، تو تاکہ تیرے اندر بھی وہ بات آئے، تیری میری دوستی لگ جائے۔ جب لگ گئی تو کہتا ہے میں رب کائنات ہوں، میں تجھے تیری دوستی کا وہ مول دوں گا تیرے تصور سے بھی باہر۔ تو جو ان کیفیات کے حامل درویش ہوتے ہیں نا، وہ پیر ہوتے ہیں، وہ ایسا کہیں سے بھی تمہیں کہیں مل جائے نا، اس کو قابو کر، اس کے ہو جاؤ۔ جب تم اس کے ہو جاؤ گے نا تو وہ اٹھ کر جب اللہ کے حضور جائے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا امام ہے، ایک پوری فقہ کا امام ہے، بہت بڑا آدمی۔ وہ جب کبھی بغداد میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا درویش اور ولی اللہ ہوا ہے، اس کی بھی عجیب داستان ہے، جب وہ کہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو نظر آ جاتے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو کر چلتے۔ تو جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے عرض کی حضرت آپ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم، اور یہ مجوب سا جو بندہ ہے، کیا آپ اللہ کو نہیں جانتے؟ آپ اللہ کو نہیں مانتے؟
اس کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہوں، یہ اللہ کو جانتا ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں تاکہ کچھ مجھے بھی عطا ہو جائے۔ معزز حاضرین، ان کیفیات کا نام ہے تصوف، سلوک، معرفت، فیضان، فرقان، ہدایت، ولایت۔ اور اس کے حصول کا طریقہ قرآن نے بتایا، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ۔ قرآن کے اندر جو اس کے اوقات آئے ہیں نا وہ بھی آئے ہیں ساتھ۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بالغدو والآصال، شام کو بھی اور صبح بھی۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں صبح کے اوقات تو تہجد اور فجر کی نماز کے دوران، اگر تہجد نہیں پڑھتے یا کبھی نہیں ہوئی تو فجر کے بعد کر لیں۔ اسی طرح رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان ٹائم نہیں ملا، یا کام ہے یا مصروفیت ہے یا کوئی ہے، تو جب سونے سے پہلے تو 10-15 منٹ بندہ کر ہی لیتا، لیٹے کر لے، بیٹھے کر لے، کھڑے کر لے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جب محبتیں ہیں دل کے اندر اور دل اللہ کے نام کی ذات کی محبت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو فرمایا چاہے تو کھڑا ہو، چاہے تو بیٹھا ہو، چاہے تو لیٹا ہو، مجھے پتہ ہے تو میرا ہے اور میں تیرا۔ میرے محترم معزز آپ، ان کیفیات کو جہاں کہیں سے آپ کو ملے تو لے لیں، اور اس کے لیے آپ کو جو کچھ بھی دینا پڑے، اپنا آرام، اپنی زندگی کی مصروفیت۔ ارے مصروفیت کیا ہونی، سحری کے وقت کسی کو کیا مصروفیت ہوتی سوائے آنکھیں ایسے ایسے ہو رہی ہوتی، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا جو وضو میں نے کیا ہے ابھی کہ ختم ہوں گے۔ اسی طرح شام کے وقت کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اور اللہ کے پاک نام کو ضرور کریں۔ طریقہ ذکر قلبی پاس انفاس میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جیسے قرآن نے فرمایا، آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اپنے دل کی دنیا نکال دیں، سب خالی کر دیں، صرف اللہ کی ذات ہو۔ بے شک آنکھیں بند کر لیں تاکہ آپ کی توجہ ہو۔ آپ اگر فرض کریں لائٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ روشنی پڑے گی، آپ بے شک لائٹ آف کر لیں۔ آپ کا بیٹھنے کا طریقہ جو آپ کو آسان لگتا ہے، کرسی پر آسان لگتا ہے، صوفے پر لگتا ہے، بیڈ پر لگتا ہے، مصلے پر لگتا ہے، اس طرح بیٹھ۔ مقصد یہ کہ آپ ذکر کے دوران پہلو بدلنے سے آپ کی توجہ نہ ہٹ جائے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو سانس دیے ہیں یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے یار۔ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہی سانس جو ہیں اگر یہ چلتے رہیں تو ہم زندہ ہیں۔ اگر کوئی 7 زمینوں کا بادشاہ بھی ہو، اس کو دل کی تکلیف ہو تو کہے گا لعنت میں جو بادشاہ پر جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ سانس کی آمد اور رفت ہے، یہ بھی آپ کی زندگی کی علامت ہے۔ تو کتنا عجیب سما ہوگا جب آپ بیٹھے ہوئے اللہ کی پاک نام کے اپنے سانسوں میں پرو کر، اور یہ اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے، اللہ کا پاک نام اندر بھی جا رہا ہے اور باہر ضرب بھی لگا رہا ہے۔ بڑا پیارا سما ہوتا ہے یہ، اس کی قدر کہیں درویشان حق سے پوچھو۔ اس کے بڑے ثمرات اور انعامات ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بعض درویشان حق کے کچھ کیفیات بتائی ہیں جو یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آج کل تو یہ بیماری ہم سمجھتے ہیں نا، جو اس میں مبتلا تھے بڑے، ان میں ایک نام ہوا ہے تمیم الدروطی، بہت بڑا نام ہے، تصوف بہت بڑا آدمی ہو۔ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ بہت بڑا یہاں نیک آدمی تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
تو اللہ کریم نے ان کو یہ کیفیت دے دی۔ وہ فرماتے ہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا حضرت آپ بھی تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہوں گے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام غزالی بہت بڑا عالم ہے، وہ ایم افسانہ تو نہیں لکھتا، انہوں نے فرمایا اپنی کتاب احیاء العلوم کی 4 جلد میں کہ تمیم الدروطی نے ہمیں فرمایا کہ جب مجھے ملائکہ اللہ کے حضور لے گئے اور میں پیش ہوا تو میرے اللہ نے ملائکہ کو فرمایا تمیم کو میری جنت میں لے جاؤ، ساری جنت کی سیر کراؤ اور پھر میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم تھا، فرشتے سارے مجھے لے کر جنت کی سیر کرانے لگ پڑے، میں ساری سیر کرتا 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 واپس آیا تو میرے اللہ نے مجھے فرمایا تمیم یہ بتاؤ تمہیں میری جنت میں کیا پسند آیا؟ یہ جو ساری میں نے سیر کروائی ہے تجھے میری جنت میں کیا پسند آیا؟ تو تمیم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کی کسی کوڑی کی نہیں ہے، مجھے اس میں کچھ بھی پسند نہیں۔ تو اللہ نے آگے پتہ کیا جواب دیا، وہ بھی تو رب کائنات ہے، غیور ہے وہ بھی۔ اس نے کہا تمیم اگر تم مجھے یہ کہتا نا کہ جنت میں مجھے فلاں جگہ پسند آئی ہے، میں تجھے وہ دے دیتا مگر اپنی کچہری سے اٹھا دیتا۔ تجھے میری جنت پسند آتی ہے، جس نے جنت بنائی ہے وہ پسند نہیں آتا۔ میں آپ کو پورے وثوق سے منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں جن کو یہاں اللہ کے پاک نام کے ذکر کی کیفیت عطا ہے، صبح اور شام کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر وہ کرتے ہیں، تو کل کو اللہ کے حضور اس کے دربار میں اس کے سامنے بیٹھ کر بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی عبادت ہے جو وہاں ہوگی، باقی نہ نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کخ بھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہوگا کہ جنتی جہاں بھی بیٹھیں گے اللہ کے پاک نام کی حمد و ثنا سے وہ محفل شروع بھی ہوگی اور ختم۔ صرف یہی ذکر اللہ ہے جو وہاں جنتیوں کی شغل ہوگا، اور کوئی شغل نہیں، اور وہ بھی اگر وہاں ہو جہاں اللہ کی ذات رہتی ہے۔ کیا عجیب بات۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور جنت میں جائیں گے لوگ، اور اس کا جو کلائمیکس فنکشن ہے جہاں اللہ کا آمنے سامنے بات چیت ہوگی اور اللہ کو بلا حجاب دیکھیں گے، تو جب وہ محفل برخاست ہوگی تو پھر کچھ درویش ایسے ہوں گے جو اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ تمہیں میں نے دی ہے، انہوں نے کہا ہماری جنت تو ہے۔ جب دنیا میں بیٹھ کر رات کے اندھیروں میں ہم تیرے نام کی ذکر سانسوں میں کرتے تھے، آج تو سامنے ہے اور پھر تجھے چھوڑ کر جنت میں، ہماری جنت تو ہے، جہاں تو ہوتا ہے ہم وہاں بیٹھے۔ قرآن سے ثابت کرو، میں باتیں نہیں کہہ رہا، نہ صوفیاء نے ایسے کی۔ فرعون کی بیوی جو ہے نا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، خفیہ محل سے ایک جو ہے ان کی لانڈری ہوتی تھی، وہ لے جاتی تھی پیغام موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ادھر سے فرمان بھیجتے تھے، وہ تو بات پتہ لگ گئی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے فرعون کیا، قرآن کہتا ہے ذیل اوتاد، میخوں والا فرعون، وہ موذی کیا کرتا تھا، جس پہ ناراض ہوتا تھا اس کو کھڑا کر کے صلیب کے اوپر اور اس کے اندر میخیں ٹھوک دیتا تھا۔ قرآن نے بھی ذیل اوتاد میخوں والا فرعون، اتنا مشہور تھا وہ، ایسا قذاب کا کوئی گندا آدمی تھا۔ تو ظاہر ہے اس کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ یہ دیکھ تجھے یہ صلیب پڑی ہے، یہ کل ٹھوکنے والے مزدور کھڑے ہیں، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر بھی اس نے لٹکایا، اس نے کہا پتھر سے تجھے کچل دوں گا اور تجھے میں ان میخوں میں پرو دوں گا۔ اس نے بجائے فرعون کی سننے کے، قرآن نے عجیب کہا، اللہ کہتا ہے میرے سے بات کرنے لگ پڑی، قالت، لفظ دیکھا قرآن کا، میرے سے بولنے لگ پڑی، وہ ادھر پھانسی لگنے لگی ہے، اس کے جسم میں میخیں ٹھکنے لگی ہیں، اوپر سے پتھر گر کر اس کا بیجا بھی پھاڑنے والا ہے فرعون، اور وہ مجھ سے بات کر رہی ہے، اسے اس کی پرواہ کوئی نہیں۔
قالت رب ابن لی عندک بیت، ہائے ہائے، یہ قرآن بتا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے اللہ میں اب آ رہی ہوں تیرے پاس، یہ تو مجھے میخیں ٹھوک دے گا اور میرا سر کچل دے گا، تو میں تو آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیت، میں آ رہی ہوں، میرے لیے گھر جو ہے تیرے گھر کے ساتھ والا گھر میں رہوں گی وہ تیار کر میرے لیے۔ واہ میرے اللہ، یہ تو قرآن بتا رہا ہوں۔ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، جنت میں جہاں تو رہتا ہے اس کے ساتھ والے کامن وال والے گھر میں میں رہوں گی۔ یہ ہو سکتا ہے۔ ان کیفیات کا نام تصوف، سلوک، معرفت، فیضان، فرقان، ہدایت، ولایت، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، ایسے درویشان حق ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ عورت جو ہے وہ اللہ سے اپنا گھر وہاں رکھنا چاہتی ہے جہاں وہ رہتا ہے، تو جن پر فیضان محمدی چمکا ہے ان درویشوں کی کیا حالت ہے؟ آج کل جو غلاظت اور گندگی اور ہماری زندگیوں کے اندر جو عجیب و غریب قسم کے تباہ کن اثرات ہیں، ان کی وجہ مجھ سے آپ پوچھے نا، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے پاک نام کے ذکر سے دوری۔ اطمینان قلب ایک ایسا ہمارا مسئلہ بن گیا ہے پوری انسانیت کا۔ باہر جا کر دیکھے جو انہوں نے ٹرنکویلٹی سینٹر بنائے ہیں، دنیا جہان کی غلاظت ہوتی ہے وہاں تاکہ ان کو سکون آ جائے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لوگ بڑے بڑے خرچتے ہیں، عجیب عجیب وہاں حرکتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو اگر ہم اللہ سے پوچھیں اللہ ہمیں ذکر کے ہمیں اطمینان قلب چاہیے، تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ ارے تجھے اطمینان قلب چاہیے تو میرے ساتھ دوستی لگا، میں تجھے دے دوں۔ کوئی نہ آنا، نہ ٹکا، نہ کوئی ریزرویشن، نہ کوئی پیسے، نہ کوئی فیس، نہ کوئی رولا، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی کیپسول۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون تو ہم نے رکھا ہی اپنے پاک نام کے ذکر۔ قصہ مختصر، ہم سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے طریقے پر ذکر قلبی پاس انفاس کرتے ہیں، اور یہ جو قلب ہے آپ کا، اس کو اللہ کے حضور پیش کرو اور اپنے سانسوں کو کنٹرول کرو، اور سانس جب اندر لو تو لفظ اللہ آپ کے سانس کے ساتھ دل تک جائے، اور جب آپ سانس باہر پھینکو تو خیال کرو ہو کی ضرب لگائے، اللہ ہو، بولنا نہیں ہے، بس اللہ کی ذات کے ساتھ توجہ۔ سانس آپ کی ساری اتنی بڑی دولت ہے، وہ آپ نے اس کے نام لگا دی۔ آپ کے یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ آپ نے اس کے سپرد کر دی، بس سانس اندر جائے، اللہ، یہ میرا سانس دل کی گہرائیوں تک گیا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا پاک نام گیا، اور جب یہ سانس باہر جائے تو ضرب لگاؤ ہو، جیسے اس نے کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ صوفیاء کہتے ہیں اسی کو قابو کرو، اللہ کے پاک نام کو، اللہ ہو۔ اب یہ پریکٹیکل شیپ ایسے بنے گی، ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے، نیت اللہ کے ذکر کی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے سانس اور دل کی دھڑکنیں اللہ کے نام سپرد کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم سانس لیں گے تو خیال کریں گے کہ لفظ اللہ ہمارے سانس کے ساتھ ہمارے قلب میں گیا ہے، اور جب ہم ہو کی ضرب لگائیں گے تو یہاں پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگی ہے۔ جب اللہ ہو کی مسلسل 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 ضربیں لگیں گی اور اس کا نام دل کے اوپر آئے گا، اس کا نشان پڑے گا، تو وہ بڑا مہربان ہے، وہ آپ کو دوست بنا دے گا۔ بڑی یہ لوگ، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء جو ہے وہ دل کو قلب ہی نہیں کہتے، لطیفہ قلب کہتے ہیں، لطیف، نفیس، بڑی عجیب چیز ہے۔ ان کی آباد کاری، دلوں کی آباد کاری کا نام ہی ولایت اور تصوف۔ اگر آپ چاہیں تو 5-10 منٹ کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں،
پھر آپ خود کرتے رہا کرے صبح بھی اور شام بھی، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ جب سانس لینا ہوگا تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے اسی طرح آپ سانس لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔